السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشن اینڈ سائیکالوجی ود سکینہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے سائیکالوجی اینڈ ادر ڈسپلن۔ سبجیکٹ ہے سائیکالوجی، کلاس 11 سبجیکٹ آرٹس۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سائیکالوجی اینڈ ادر ڈسپلن، یعنی کہ سائیکالوجی اور ادر جو فیلڈ ہے ان میں کیا مطلب کن تعلق ہے۔ تو یہ میں یہ کہوں کہ سائیکالوجی ایک ایسا علم ہے جو انسان کے ذہن، جذبات اور بیہیویئر کو مطالعہ کرتا ہے، چونکہ انسان کی زندگی بہت سے پہلو پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس لیے سائیکالوجی کا تعلق دوسرے سبجیکٹ سے بھی بہت ہی گہرا ہے اور بہت ہی ضروری بھی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا تعلق ہم دیکھیں گے فلسفی سے۔ اس کا بہت ہی گہرا تعلق ہے جو یہ ہمارے سبجیکٹس میں بھی آتا ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ 19ویں صدی کے آخری تک کانشیسنیس یعنی کہ ذہن، جذبات اور رویہ انسانی فطری سے متعلق سوالات فلسفی کا حصہ سمجھے جاتے تھے۔ بعد میں ایکسپرٹ جو تھے سائیکالوجی انہوں نے کیا کیا کہ ان موضوعات کو تجرباتی انداز میں سمجھنا شروع کیا اور سائیکالوجی ایک علیحدہ سائنس بن گئی۔ آج بھی سائیکالوجی اپنے بہت سے نظریات اور طریقوں میں فلسفی سے مدد لیتی ہے۔ دوسرا اس میں آتا ہے میڈیسن۔ تو میڈیسن میں اس کا تعلق کیا ہے؟ ڈاکٹروں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ صحت مند جسم کے لیے صحت مند ذہن ضروری ہے، یعنی کہ اس میں انگلش میں بھی سینگ ہے کہ ساؤنڈ مائنڈ لیوز ان اے ساؤنڈ باڈی۔ سو اس سے بہت سے ہسپتالوں میں جو بھی ایکسپرٹس سائیکالوجی کے ہیں وہ ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں۔ وہ مریض کو ذہنی دباؤ، خطرناک بیہیویئر اور بیماریوں کے دوران سائیکالوجی سے مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ مریض جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو سنبھال سکے اور بہتر ہو سکے۔ تو اس کے بعد ہے اکنامک، فلسفیکل سائنس اینڈ سوشیولوجی۔ تو یہ سماجی علوم سائیکالوجی سے کافی حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سائیکالوجی کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ خریداری کے رویہ، پختہ اور فیصلہ سازی اور اسپورٹس میں رجحان، طاقت اور اختیار کا استعمال، گروہ اور سماجی تنازعات، ان سب موضوعوں کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں سائیکالوجی سے ہی مدد ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے کمپیوٹر سائنس۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی یہاں پر دن بہ دن پورے زور شور میں اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ تو سائیکالوجی کیا ہے کہ وہ ان دونوں یعنی کہ سائیکالوجی اور کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ اب مینٹل پروسیس نہیں رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ معلوماتوں کو عمل یعنی کہ انفارمیشن پروسیس کو سمجھنے میں بھی ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہے۔ ان دونوں کا مشترکہ سے علم اور کمپیوٹر کوگنیٹو سائنس جو ہوتا ہے اس میں بھی کافی زیادہ ترقی ہوئی ہے، یعنی کہ کمپیوٹر سائنس میں بھی کافی زیادہ ترقی ہوئی ہے انسانی بیہیویئر کو سمجھنے میں، اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی اس میں آگے آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہے لا اینڈ کرمنالوجی۔ لا اور کرمنالوجی تو پتہ ہے، لا ہوتا ہے قانون اور کرمنالوجی ہوتا ہے وہ جو کہ اگر یہ کوئی مجرم ہوتا ہے تو ہم اس کی سائیکالوجی کو کیسے سمجھے۔ تو وکیل اور ماہرین سائیکالوجی جو ہے وہ بھی اس سے ہی مدد لیتی ہے۔ گواہوں کس وجہ کو کتنا درست یاد رکھ سکتے ہیں، جمہوری یا جج کے فیصلے پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں، مجرم کے بیہیویئر کے پیچھے کون سے سائیکالوجی عوامل کام کرتے ہیں، مجرم کو کس حد تک ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ایسے کیسز اس میں لا اینڈ کرمنالوجی میں ہمیں مدد سمجھنے کے ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے ماس کمیونیکیشن۔ ماس کمیونیکیشن بھی یہ بھی پتہ ہے کہ اخبارات، ٹی وی اور الیکٹرک میڈیا ہمارے خیالات، بیہیویئر اور جذبات پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ سائیکالوجیکل میڈیا کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، اور خبروں یا
دوسرے چیزوں پر کیسے وہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں. اسی لیے سائیکولوجیکل نالج پر ماس کمیونیکیشن زیادہ اثر ہوا ہے. اسی طرح سے میوزک اینڈ فائن اینڈ آرٹ. میوزک اور فائن آرٹ میں بھی پہلے میوزک کو سمجھنا ہوتا ہے. ہم اس کو سمجھیں کہ آرٹ وہ سمجھے سائیکولوجیکلی سمجھیں گے, تبھی ہم اس میں سب یہ بہتری کریں گے. تو اس طرح ہے آرکیٹیکچر اینڈ انجینئرنگ. پہلے اگر ہم کسی پلاٹ کو آرکیٹیکچر کرنا ہے, کچھ بنانا ہے اس میں, تو یہی ہے کہ ہمیں پہلے اس کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہے, یعنی کہ ان میں متوازن اثرات ہوتے ہیں اور ان سے ہمیں کافی زیادہ مدد ملتی ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ جو سائیکالوجی ہے وہ فلاسفی, میڈیسن, اکنامیکل, کمپیوٹر سائنس, لا اینڈ کرمنالوجی, ماس کمیونیکیشن, میوزک اینڈ فائن آرٹ اور آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ, ان سب چیزوں میں ہمیں سائیکالوجی بہت ہی زیادہ مدد کرتی ہے ان کو سمجھنے میں. اور یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک اس پر سائیکالوجی اینڈ ادر ڈسپلن. اسی کے ساتھ ہمارا پہلا چیپٹر جو تھا سائیکالوجی کا وہ ختم ہو گیا ہے. جو میرے پرانے اس کے ویڈیوز ہیں وہ آپ میرے یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو.